اللہ خالق کائنات ہے، زمین و آسمان اور عرش و فرش جو کچھ بھی ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس نے کسی بھی مخلوق کو بناتے وقت کسی کو اطلاع نہیں دی، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو متنبہ نہیں کیا۔ لیکن انسان کی عظمت کتنی اللہ کے حضور بلند ہے کہ جس وقت انسان کو رب نے تخلیق کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے انسان کی عظمت کا ایک جلسہ کیا۔ تو آپ لوگ کہیں گے کہ جب انسان ہی کوئی نہیں تھے تو جلسہ کیسا؟ تو قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ خطاب ہو رہا ہے جلسے کو، اور جلسہ میں آنے والے کون ہیں؟ الملائکہ، فرشتے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جلسہ ہوتا کیا ہے؟ جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد پھر ان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ صورت جو جلسہ میں ہوتی ہے وہ وہاں پائی جا رہی ہے کہ سامعین کون ہیں؟ فرشتے۔ فرشتوں کو جمع کیا گیا، اجتماع کیا گیا۔ اجتماع کرنے کے بعد ان سے رب نے خطاب فرمایا، اور اس جلسے کو اس وقت 4 چاند لگ گئے جب اس جلسے کی نگرانی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کا انتخاب فرمایا۔ تو آپ لوگ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نگرانی کیسے کر رہے تھے؟ تو اللہ نے اس آیت کے شروع میں ایک لفظ استعمال فرمایا، اذ۔ اور یہ جو اذ ہوتا ہے، جہاں یہ اذ ہوتا ہے نا، وہاں ایک لفظ محذوف ہوتا ہے جو اذکر ہے۔ یعنی کیا مطلب نکلا کہ جہاں اذ ہوتا ہے وہاں اذکر ہوتا ہے اصل میں۔ تو اذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد کرو۔ اذکر کا معنی ہے یاد کرو، اور رب فرما رہے ہیں اپنے حبیب کو اس دنیا میں جلوہ گری کے بعد، اذکر، اے میرے محبوب وہ جلسہ یاد کرو۔ مطلب کہ حضور کی نگاہوں میں وہ جلسہ تھا۔ یاد کون سا عمل کروایا جائے گا؟ جہاں کوئی موجود ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بشریت سے پہلے حقیقت محمدیہ تخلیق ہو چکی تھی، اس لیے یہ جلسہ جو عظمت انسان کا ہے اس کی نگرانی اللہ نے نگاہ مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اچھا، یہ بات ہوگی کہ جلسہ بھی ہوا اور اس جلسے میں نگرانی بھی حضور کی ہوئی، اور اس جلسے میں اللہ کا خطاب بھی ہے۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس میں انسان کی عظمت کون سی بیان کی گئی؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے فرشتوں سے اور فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے ساری مخلوق کو بنایا ہے، لیکن اب جس کو میں بنانے لگا ہوں وہ میری شاہکار تخلیق ہے، وہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نائب ہونا، اللہ کے نائب ہونے میں کتنی عظمت ہے۔ یعنی اللہ اپنا خلیفہ بتا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے، انسان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ نے انسان کی عظمت کا جلسہ کیا۔ یہ انسان کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ تو اچھا، اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ اور نائب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دوستو، اللہ کو ضرورت نہیں تھی کسی نائب اور خلیفہ بنانے کی، انسانوں کی ضرورت تھی کہ انسانوں کی رسائی اللہ تعالیٰ تک نہیں ہے، لہذا کوئی درمیان میں ہو جو نائب بن کر ان تک اللہ تعالیٰ کی فیوض و برکات پہنچا سکے۔ لہذا انسانوں کی ضرورت کی وجہ سے اللہ نے انسانوں میں خلیفے مقرر فرمائے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ خلیفہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خلیفہ تب بنایا جاتا ہے جب بادشاہ یا سلطان اپنی مملکت سے غائب ہو جاتا ہے تو اپنی عدم موجودگی میں کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ بناتا ہے۔ جیسا کہ اب بھی کوئی بادشاہ اگر بیرونی دورے پر جاتا ہے تو اپنے پیچھے کسی کو نگران اور اپنا نائب مقرر کر کے جاتا ہے۔ ایک خلیفہ کی یہ صورت ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اصل بادشاہ جو ہے سلطان، وہ فوت ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس کے وفات پا جانے کے بعد اس کے امور مملکت کو چلانے کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ بنایا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پس پردہ رہ کے، سلطان پس پردہ رہ کے اپنا کوئی نائب آگے بھیج کے اس سے اپنا کام کروائے۔ تو اللہ نے جو انسان کو خلیفہ بنایا، اس خلیفے کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تو ہر لمحے موجود ہے۔
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو وفات ہو جائے، کیونکہ لا سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نہ نیند آتی ہے، تو موت تو بڑی دور کی بات ہے۔ لہٰذا نہ موت کا وہاں سلسلہ ہے خلافت میں، نہ عدم موجودگی کا سلسلہ ہے۔ وہاں جو خلافت عطا کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ پس پردہ ہونے کی ہے کہ اللہ کی ذات انسانوں سے محجوب ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے، تو چونکہ انسانوں کو ضرورت ہے کہ کوئی سامنے آ کے بتائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں خلیفہ مقرر کیا تاکہ اپنا فیضان اس خلیفے کے ذریعے مخلوق تک پہنچا سکے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق عام مخلوق کی طرح تخلیق نہیں ہے۔ عام مخلوق کو رب نے جب چاہا بنا دیا، لیکن انسان کو بنانے سے پہلے جو انسانوں سے پہلے بہترین مخلوق تھی، ان بہترین مخلوق میں انسان کی عظمت کا رب نے اظہار فرمایا۔